ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ تو دوستو، آج ہم بہت بڑے شاعر جگر مراد آبادی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے اور 1960 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا اور آپ کے والد کا نام مولوی محمد علی نظر تھا۔ تو چونکہ مراد آباد میں پیدا ہوئے اس لیے اپنے نام کے ساتھ مراد آبادی بھی لکھتے تھے۔ شاعری کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا، چونکہ ان کے والد جو تھے وہ بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھے، وہ بھی شاعری کرتے تھے اور جگر مراد آبادی اپنے والد سے شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جگر مراد آبادی گلی میں سے گزر رہے ہیں اور ایک شاعر جو ہے وہ ایک مصرع گنگنا رہا ہے کہ آ رہی ہے چمن سے بوئے کباب، آ رہی ہے چمن سے بوئے کباب۔ اب اس شاعر کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ دوسرا مصرع اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار اسی مصرعے کو ہی دہرا رہا تھا کہ آ رہی ہے چمن سے بوئے کباب۔ تو اتفاق سے جگر جو ہیں وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بھی فی البدیہہ کہہ دیا کہ کسی بلبل کا دل جلا ہوگا۔ یعنی پہلا جو مصرع ہے اس شاعر کا تھا کہ آ رہی ہے چمن سے بوئے کباب، تو جگر نے کہا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا۔ تو اسی طرح جگر مراد آبادی کے حوالے سے یہ بھی معلومات ہیں کہ وہ شراب بہت پیتے تھے، بہت زیادہ شرابی تھے، کیونکہ یہ ہمارے جو شعراء حضرات ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان میں جو ہے یہ چیز تو بہت ہی زیادہ تھی۔ یہ سرعام شراب پیتے تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ ہوا کا اہتمام کیا گیا، تو اس میں ملک کے ہندوستان کے نامور شعراء کو جو ہے وہ دعوت دی گئی۔ اب جگر چونکہ وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے بر صغیر کے ہندوستان کے، تو جو منتظمین تھے، انتظامیہ تھی، انہوں نے سوچا کہ جگر کو بھی بلانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک شرابی تھے، غزل لکھا کرتے تھے، تو اس بات پر اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں کا کہ چونکہ وہ ایک شرابی ہیں اس لیے ان کو اس نعتیہ مشاعرے میں نہیں بلانا چاہیے۔ اب اسی طرح یہ جو ہے اختلاف رائے پیدا ہوا، کچھ نے کہا کہ ان کو بلانا چاہیے چونکہ ایک بڑے شاعر ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے چونکہ وہ ایک شرابی ہے۔ مختصر یہ کہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم بلائیں گے، لیکن پبلک جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں تھی اور اجمیر شریف میں یہ جگہ جگہ یہ پوسٹر بھی لگا دیے گئے کہ اگر جگر مراد آبادی یہاں پہ آئے، اس نعتیہ مشاعرے میں انہوں نے شرکت کی، تو ہم ان کو ذلیل کریں گے، ان کو ہم رسوا کریں گے، ان کی ہم بے عزتی کریں گے۔ تو لہٰذا اس چیز پر بھی جو انتظامیہ تھی وہ پریشان تھی کہ ان کو بلانا بھی ہے اور پبلک کا جو ایک ذہن ہے وہ بھی اس قسم کا بنا ہوا ہے۔ تو
اب یہ پیغام جگر مراد آبادی کے پاس پہنچایا گیا کہ آپ نے اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرنی ہے۔ جب جگر مراد آبادی نے یہ سنا تو ظاہر ہے وہ تو ایک غزل گو شاعر تھے، غزل لکھنے والے تھے، تو انہوں نے معذرت کی کہ بھائی یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، مقدس کلام ہے، اور یہ میں نہیں کروں گا، میں مشاعرے میں شرکت نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی اور بڑی ان کی منت سماجت کی، تو مختصر یہ کہ وہ پھر مان گئے، لیکن ان کے پاس کوئی نعتیہ کلام تو نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے نعتیہ کلام لکھنا شروع کیا۔ جب بھی وہ نعت لکھنے بیٹھتے تو وہ غزل لکھ بیٹھتے۔ تو کافی دن اسی پریکٹس میں، اسی مشق میں لگے رہے۔ آخر کار ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو ایک جدوجہد ہے وہ رنگ لائی، اور ایک جو مطلع ہے نعت کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا۔ اور وہ مطلع میں نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ایک رند ہے، یعنی چونکہ وہ شرابی تھے، سیاہ کار تھے، نہگار تھے، اس لیے اپنے وہ اس میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، یعنی میں ایک رند ہوں، شرابی ہوں، گناہ گار ہوں، میں کہاں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ کہاں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ اب مشاعرے میں وہ پہنچ گئے، لیکن انتظامیہ نے یہ کیا کہ ان کو سٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا، کیونکہ پبلک کا جو ہے وہ ذہن کچھ اور تھا، وہ تو اس چیز پر راضی نہیں تھے کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے۔ لیکن چونکہ انتظامیہ نے بلایا ہوا تھا تو ان کو کہیں دوسری جگہ پہ نزدیک بٹھایا ہوا تھا چھپا کر۔ تو جب بہت بڑے شعراء جو ہے وہ اپنا کلام پڑھ چکے، اور جو ہے ایک ایسا مقام آیا کہ بہت لوگ جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ نعتیہ مشاعرہ سن رہے ہیں، تو سٹیج پہ اعلان کیا گیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ تو بس جب یہ اعلان ہوا تو پبلک کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ اس چیز پر بڑا شور شروع ہو گیا۔ اب جگر مراد آبادی بھی وہ مائک پر پہنچ چکے تھے، تو جگر مراد آبادی نے ایک جملہ ان سے کہا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا نعت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ مجمع خاموش ہو گیا، اور آپ نے یہ جو کلام ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ کلام مکمل ہوا تو مجمع جو تھا ان کے ایک ایک شعر پر جو ہے ان کو داد بھی دے رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھا کہ آپ نے پھر داڑھی مبارک بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی۔ اب وہ وقت آیا کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، تو انہوں نے پھر اپنے متعلق ایک شعر لکھا تھا کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی، جس میں ہم نے جگر مراد آبادی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔